بھائیو آج تو 17 رمضان ہے. جی اور 17 رمضان میں ہوا کیا تھا؟ بھائی کو بلاتے ہیں، وہ تفصیل سے بتا دیں گے. ارے احمد بھائی آ رہے ہیں. احمد بھائی السلام علیکم. احمد بھائی ہم سب کو ہے نا 17 رمضان المبارک کے بارے میں معلومات تھی، تو میں نے کہا آپ سے ہم پوچھ لیں. جی بالکل، آج 17 رمضان المبارک ہے. انشاءاللہ میں ضرور آپ کو اس حوالے سے انفارمیشن دوں گا. جی میرے پیارے بچوں، آج ہے 17 رمضان المبارک، اور 17 رمضان المبارک کو قرآن پاک میں اللہ عز و جل نے یوم فرقان کے نام سے فرمایا ہے. فرقان کہتے ہیں حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن. اللہ عز و جل نے اس دن مسلمانوں اور کفار کے درمیان کوئی فیصلہ کن مارکا ہوا تھا، جس میں اللہ عز و جل نے مسلمانوں کی مدد فرمائی تھی اور مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی. احمد بھائی میرا آپ سے ایک سوال ہے، 17 رمضان المبارک کو مسلمانوں سے کیا نسبت حاصل ہے؟ جی ایان بھائی، آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا ہے. 2 ہجری 17 رمضان المبارک جمعے کا بابرکت دن تھا جب غزوہ بدر رونما ہوا. قرآن مجید میں اسے یوم فرقان فرمایا گیا. احمد بھائی آپ نے 17 رمضان المبارک کے بارے میں تو بہت اچھا بتایا. میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی اور کفار کی تعداد کتنی تھی؟ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جن کے پاس صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ اور 6 زرہ تھی. لوہے کا جنگی لباس اور 8 تلواریں تھیں، جبکہ ان کے مقابلے میں لشکر کفار 1000 افراد پر مشتمل تھا، جن کے پاس 100 گھوڑے، 700 اونٹ اور کثیر آلات حرب تھے. بھائی میرا آپ سے ایک بہت اچھا سوال ہے کہ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کس طرح مدد فرمائی؟ جی سبحان بھائی، آپ نے تو بہت اچھا سوال کیا. اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں مسلمانوں کی مدد کس طرح فرمائی؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد اس جنگ میں فرشتوں کے ذریعے فرمائی، بارش عطا کر کے فرمائی، اور اس کے علاوہ مسلمانوں کو اطمینان اور سکون والی نیند عطا فرمائی. احمد بھائی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھی نازل کیا تھا. جی ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں، اس جنگ کی خاص بات کہ حضور علیہ السلام جس رات جنگ تھی، اس رات نبی علیہ السلام اپنے کچھ ہمراہیوں کے ساتھ، کچھ ساتھیوں کے ساتھ میدان بدر کا معائنہ فرما رہے تھے. تو آپ علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا. آپ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو، جو 7 صحابہ کرام تھے، ان سے فرمایا کہ اس جگہ پر فلاں کافر مرے گا، اس جگہ پر فلاں کافر کی لاش ہوگی. یعنی حضور علیہ السلام نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ کون سا کافر کہاں مرے گا، کس کی لاش کہاں پر ہوگی. تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اگلے دن عین اسی جگہ پر، اسی جگہ سے بالکل 1 گز کا بھی فاصلہ نہ تھا کہ حضور علیہ السلام نے جس کافر کے بارے میں فرمایا تھا کہ اس کی لاش یہاں پڑی ہوگی، تو اس کی لاش وہیں پر پڑی ہوئی تھی. اللہ اکبر. اس کے علاوہ میں بتاتا چلوں کہ اللہ عز و جل کی خاص مدد اس جنگ میں مسلمانوں کے لیے شامل تھی. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے 5000 فرشتوں کو نازل فرمایا. اللہ اکبر. جنگ بدر میں موجود صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم کسی کافر کی طرف بڑھتے بعد میں تھے، پہلے اس کی گردن اڑ جاتی تھی. یعنی فرشتوں کی مدد شامل تھی. اللہ اکبر. اس کے علاوہ اللہ عز و جل نے بارش عطا فرمائی، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی جو جگہ تھی اس میں مسلمانوں کے پیر اور جم گئے، جبکہ کفاروں کی جگہ مزید دلدلی ہو گئی اور ان کو کھڑے ہونے میں پریشانی ہونے لگ گئی. احمد بھائی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اس جنگ سے مسلمانوں کو کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ جی احمد بھائی، آپ کا بہت اچھا سوال ہے. مسلمانوں کو اس جنگ سے کیا حاصل ہوتا ہے، اس دن سے ہمیں کیا سبق سیکھنے کو ملتا ہے؟ آج جو مسلمانوں کی دنیا بھر میں حالت ہے، مسلمان پستی کا شکار ہے، کفاروں کے ظلم و ستم و بربریت کا شکار ہے. اللہ اکبر. مسلمانوں کی وہ جو 313 کی تعداد تھی، جبکہ کفار 1000 کا لشکر، اللہ عز و جل نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا اور مسلمانوں کی مدد بھی فرمائی، کیونکہ مسلمان اس دور میں اپنے عمل پر بہت ہی کارا بند تھے. حضور علیہ السلام پوری رات اپنی رب کی بارگاہ میں سجدے میں جھکے رہے اور روتے رہے، اے اللہ میرے ساتھیوں کی مدد فرما. اور پھر اللہ عز و جل کی مدد بھی شامل ہوئی. لیکن آج مسلمانوں نے اپنے عمل کو بالکل چھوڑ کر اور کفار کی رسم و رسومات کی پیروی کر رہی، جس کی وجہ سے آج مسلمان پستی کا شکار ہے اور دنیا بھر میں مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہے، جو کہ ہمارے سامنے بالکل واضح آیا ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. درس قرآن اگر ہم نے بلایا نہ ہوتا، نہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. ایسی پیاری پیاری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل احمد بھائی کو ضرور سبسکرائب کریں، فالو کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں.